میں اپنی ہر گفتگو میں یہ بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بیماری کے علاج سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اس کا سبب کیا ہے، یہ بیماری کیوں آئی ہے۔ آج پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے، وہ ٹرینڈ کیا ہے؟ بیمار ہو جو تو دوائی کھاؤ۔ اسلام واحد وہ دین ہے جو یہ چاہتا ہے تم بیمار ہی نہ ہو، تم بیمار ہی نہ ہو۔ یہ سوال پوچھا 3.5 سال کا بچہ ہے، اس کو قبض ہے، تو میرے محترم بھائیوں سب سے پہلے یہ جانو قبض ہوتی کیوں ہے۔ یہ جو بدن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کا انتخاب کیا وہ بھی ساری کی ساری مٹی سے آتی ہے۔ جو بچے مٹی سے نکلنے والی چیزیں کھائیں گے ان کو زندگی میں کبھی قبض ہو سکتی، اور جو بچے فیکٹریوں سے نکلنے والی چیزیں، ریفائنڈ چیزیں، پروسیس چیزیں، کیمیکل والی چیزیں، آرٹیفیشل چیزیں، یہ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ، آرٹیفیشل فوڈ، یہ سافٹ ڈرنک، انرجیٹک ڈرنک، یہ فزی ڈرنکس، جب یہ چیزیں لیں گے تو بتاؤ وہ صحت مند رہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میرے محترم بھائیوں اپنے بچوں کی تربیت کرو، ان کو وہ چیزیں کھلاؤ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بدن کے لیے بنائی ہیں۔ اور جو سیزنل چیزیں ہیں نا، جس کو موسمی چیزیں کہتے ہیں، میرے محترم بھائیوں اگر ہم ان کا استعمال شروع کر دیں زندگی میں یہ پرابلم ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو موسم کا پھل ہو اس کو استعمال کرو، اور جب اس کا موسم گزر جائے تو اس چیز کو استعمال نہ کرو۔ میرے محترم بھائیوں اگر آپ بچوں کو وہ چیزیں جو موسمی ہے وہ دینا شروع کر دو گے تو بچوں کو یہ تکلیف کبھی بھی زندگی میں آ سکتی۔ ہم کیا کرتے ہیں، بچے سارا ہر وہ چیز کھائی جاتی ہے جو ان کی صحت کو کیا کرتی ہے، جو سارے کے سارے کیمیکل، جو ساری کی ساری غیر معیاری چیزیں، کوئی پاپڑ کھا رہا ہے، کوئی لیز کھا رہا ہے، کوئی چپس کھا رہا ہے، کوئی نمکو کھا رہا ہے، کوئی کرکرے کھا رہا ہے، اور پھر آپ ان چیزوں کو بند نہیں کرتے، آپ ان چیزوں کو استعمال کرانا شروع کر دیتے ہو جو کیمیکل سے بنی ٹیبلٹ ہے۔ پہلے کیمیکل نے پیٹ خراب کیا اور اس کا جو نارمل سٹول پاس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ چلو پہلے تو جو بچے نے بیوقوفی کی وہ کی، اب اس کو وہ چیزیں دینی تھی جو رب تعالیٰ نے پیدا کی تھی۔ اور میرے محترم بھائیوں سب سے بہترین چیز جو قبض کو ختم کرتی ہے، چاہے قبض بچوں میں ہو چاہے بڑوں میں ہو، میرے محترم بھائیوں وہ ہے جس کے اندر فائبر زیادہ ہے۔ جن چیزوں میں فائبر زیادہ ہے ان کو استعمال کیا کرو، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائبر میرے بھائیوں آٹے میں ہے۔ کون سا آٹا؟ وہ آٹا جو پتھر کی چکی پہ پستا ہے۔ کون سا آٹا؟ جو پتھر کی چکی پہ پستا ہے۔ اور جو آٹا لوہے کی چکی پہ پستا ہے، بلیڈ کی چکی پہ پستا ہے، پتریوں والی چکی پہ پستا ہے، چائنا کی چکی پہ پستا ہے، وہ اس فائبر کو جلا دیتا ہے۔ پہلے مائع جو ہوتی تھی نا، فائبر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو چوکر ہے، یہ جو آپ کی سوجی ہے، یہ جو آپ کے آٹے کے اندر پہلے چھان نکلتا تھا، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا چھانے ہوئے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ اور یہ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے پیغام تھا کہ روٹی کون سی کھانی ہے؟ بنا چھنے ہوئے آٹے کی۔ اپنے بچوں کو روٹی کھلاؤ، جب روٹی چھوڑ کے برگر کھلاؤ گے، شوارمے کھلاؤ گے، پیزے کھلاؤ گے، نگٹس کھلاؤ گے، ڈرم سٹک کھلاؤ گے، ان کو کرکرے کھلاؤ گے، لیز کھلاؤ گے، چپس کھلاؤ گے، پیٹیز کھلاؤ گے، بیکری کے آئٹمس کھلاؤ گے، ان کو باربیکیو دو گے، ان کو فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ دو گے، تو کیا
کیا ان کے پیٹ ٹھیک ہونے والے ہیں؟ نہیں. میرے محترم بھائیوں، روٹی سب سے بہترین علاج ہے. اور کون سی روٹی؟ آٹے کی بنی ہوئی. اور کون سا آٹا؟ جس کو آپ کہتے ہو بر والی روٹی، براؤن. یہ وائٹ آٹا نہیں، یہ جو چائنا کی چکی پہ پسا ہوا آٹا ہے، یہ آٹا نہیں ہے، یہ جلا ہوا بھس ہے. اب کبھی نا پتھر کی چکی پہ پسنے والے آٹے کے نیچے ہاتھ رکھو، وہ ٹھنڈا ہوگا. اور چائنا کی چکی کے پسے ہوئے آٹے کے نیچے ہاتھ رکھو، وہ آگ کی طرح گرم ہوگا. سوچو، جو آپ کے ہاتھ کی سکین کو جلا دے، وہ اس آٹے کے اندر جو نیچرل انگریڈینٹس تھے اس کو باقی چھوڑے گا؟ اپنی بیماریوں کو نا اس حدیث سے سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا. 2 نعمتیں ایسی جس کی انسان قدر نہیں کرتا. ایک صحت تھی اور ایک فراغت تھی. اور بتاؤ، یہ جو 3.5 سال کا بچہ ہے، اس کو یہ ساری باتیں ماں باپ نے بتانی تھی کہ معاشرہ بتائے گا؟ اچھا، جس ماں کو خود نہیں پتا، جس باپ کو خود نہیں پتا کہ وہ کھا کیا رہا ہے، وہ اپنے بچے کو کبھی بتا سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اسی لیے علم کو حاصل کرنے کی تلقین کی گئی، نصیحت کی گئی. تو اپنے بچے کو سب سے پہلے پتھر کے چکی کے اوپر جو پسا ہوا آٹا ہے، جو پتھر کی چکی کا پسا ہوا آٹا ہے، میرے محترم بھائیوں، اس کی روٹی کھلاؤ. اس کے بعد بہترین چیزوں میں سے امرود بہترین چیز ہے، اس کو امرود کھلاؤ. اپنے کھانوں میں سلاد کو رواج بناؤ. یہ کھیرا ہے، یہ مولی ہے، یہ پیاز ہے، یہ بند گوبھی کے پتے ہیں، یہ سلاد کے پتے ہیں، یہ لال مولی ہے، یہ گاجر ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ ساری کی ساری چیزیں پیٹ کو صاف کرتی ہیں. اچھا، جب ماں باپ نہیں کھائیں گے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ اچھا، ڈاکٹر کے پاس جا کے 2000 کی دوائی لے آنی ہے اور کہتے ہیں ہماری تو اولاد ہی ٹھیک نہیں ہے، ہم تو مر گئے، رڑ گئے. ہم کہاں سے دیں؟ ہمارے پاس تو روٹی کھانے کو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ چیزیں ایسی بتاتے ہیں. اچھا سچ بتاؤ، جب بیمار ہوتے ہو ڈاکٹر کی دوائی کے لیے پیسے آتے کہ نہیں آتے؟ چاہے وہ چاچے بشیر سے دھار پکڑنے پڑے، چاچے رمضان سے پکڑنے پڑے، محنت کر کے یار میرے پتر کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسپتال لے جانا 5000 روپیہ دے، اس کو لیے لے لو گے. میرے محترم بھائی، اس کو سمجھو، صحت اللہ کی نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے، اور جس کی انسان قدر نہیں. اور میرے بھائیوں، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار غفلت ہے. وہ غافل کرتا ہے، وہ غافل کرتا ہے. اور علاج سے پہلے اس دین پہ آ جاؤ جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے. فطرت پہ آؤ، فطرت پہ آؤ. تو قبض کے لیے سب سے پہلے وہ چیزیں بند کراؤ جس کی وجہ سے قبض ہوتی ہے. اچھا سچ بتاؤ، جب وہ چیزیں چھوڑ دو گے اور بندہ نارملی اپنی روٹین پہ آئے گا، قبض باقی رہے گی؟ ہم ساری زندگی کس پہ لگے رہتے ہیں؟ اور جس کی وجہ سے وہ پرابلم ہوئی، اس کو علاج کیا. سب سے پہلے یہ جانو میرے بچے پہ بیماری آئی کیوں ہے. جب آپ ایک دفعہ کوشش کر لو گے نا، تو اللہ کی قسم آپ کا بچہ زندگی میں کبھی دوبارہ بیمار ہو سکتا. اس کو سمجھو، اس حدیث سے سمجھو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بات بڑی لمبی کر دیتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کیا یہ باتیں آپ کے مقصد کی نہیں ہیں؟ کسی بیمار کے پاس جب آپ جاتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کلمات کے ساتھ اس کی تیمارداری کرتے تھے؟ لا باسا طہور انشاءاللہ. What is the meaning of لا باسا طہور انشاءاللہ؟ کہ کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے. یہ تو آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے کے لیے. میرے محترم بھائیوں، یہ بیماری اس لیے آئی تھی کہ تم اپنے عمل کی اصلاح کر لو، تم اپنے عمل کی اصلاح کرو. لیکن سچ بتاؤ، ویسے اصلاح کس نے کی؟ الٹا دوائیوں کے چکر میں.
اور جو 25 سال سے دوائی کھا رہا ہے، 30 سال سے دوائی کھا رہا ہے، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسی نے ماشاءاللہ امریکہ کی دوائی کھانے ہیں. اور بیماری کس لیے آئی تھی؟ تمہیں پاکیزہ کرنے. اچھا کون ہوا پاکیزہ؟ ہم پاکیزہ نہیں ہوئے بلکہ اپنا سارا کچھ لٹا دیا. اور جس کی وجہ سے بیماری آئی تھی وہ آئی تھی ہمیں مطلب پاکیزہ کرنے. کس چیز سے پاکیزہ کرنے؟ جس چیز نے تمہیں بیمار کیا ہے اس چیز کو چھوڑو، اس وجہ کو چھوڑو. لیکن سچ بتاؤ وجہ چھوڑ دیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم ساری زندگی دوائیوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور آخرکار انہی دوائیاں سہانے پڑی ہوتی ہے، بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تم پہ جتنی تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، یہ جو کچھ تمہارے اوپر آتا ہے بیمار کا سبب ایدہم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ کی قسم کبھی لوگ جب میں یہ باتیں کرتا تھا نا مذاق کرتے تھے، یہ کیسے ہو گیا کہ قرآن و حدیث سے ہر بیماری کا علاج ہو جائے گا. اللہ کی قسم اب پوری دنیا وقت مانگتی ہے، وقت مانگتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں آگے بتاؤ ہم اپنی زندگی کو کیسے ٹھیک کریں. یہ دین ہے، دین، اور دین پوری زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے. یہ محض عبادات کا نام نہیں ہے. یہ صرف مسجد اور مدرسے کی چار دیواری کے اندر جو چیزیں تھی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کے آئے تھے. بتاؤ حدیث کی ہر کتاب میں باب الطب موجود ہے کہ نہیں؟ اچھا گولے کو سارا باب الطب لے گئے اور بڑے بڑے عالم دین کو یہاں ممبروں میں پوچھو کہ صاحب جہاں تم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتانا تھا نا وہیں پہ تمہارا فرض بنتا تھا کھانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، پینے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، سونے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، جاگنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. یہ جو بیہیویئرز ہیں، یہ جو رویے ہیں، یہ کیسے ہونے چاہیے وہ بھی تمہارا ہی حق تھا. میرے محترم بھائیوں، بیماری کو علاج کرنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اس کا راستہ کون سا ہے. جو اس کا راستہ ہے اس کو بند کر دو گے بیماری خود بخود، اور یہی دین بتاتا ہے، یہی اسلام بتاتا ہے.